الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم. برادران وطن اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو طرح کے انسان ہوتے ہیں، ایک اللہ کے اور اس کے رسول کے مطیع و فرما بردار، اور دوسرے شیطان کے فرما بردار، یعنی اچھے اور برے. جب بروں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور نافرمانیاں عام ہو جاتی ہے، بے حیائی کھلے طور پر کی جانے لگتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس قوم پر اپنا عذاب بھیج دیتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب اللہ اور وقت کے نبی کی نافرمانی کی تو ان کے اوپر پانی کا عذاب نازل کیا اور ان کو ہلاک کر دیا. قوم عاد نے جب اللہ کی نافرمانی کی اور سرکشی میں مبتلا ہو گئے تو ان کے اوپر تیز ہوا کا عذاب بھیج کر پٹک پٹک کر مارا. حضرت شعیب علیہ السلام کی امت پر بادلوں کی صورت میں عذاب آیا اور ان بادلوں سے بجائے پانی برسنے کے آگ برسی اور اس آگ نے ان لوگوں کو جلا کر کے راکھ کر دیا. فرعونیوں پر عذاب آئے ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، جن کو قرآن کریم یوں بیان کرتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ. قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر طوفان کا عذاب بھیجا، اس کے بعد ٹڈیوں کا عذاب بھیجا اور جوؤں کا عذاب بھیجا اور مینڈکوں کا عذاب، کہ ہر جگہ ان کو مینڈک ہی مینڈک نظر آتے تھے. برتنوں میں مینڈک، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک. والدم، اور خون کا عذاب، کہ کوئی بھی چیز پیتے تو خون بن جایا کرتا تھا. اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کر کے ان کے اوپر ظلم کیا ہو، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ اللہ ان کے اوپر عذاب نازل کر کے ان کے اوپر ظلم کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو خود ہی اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے. یعنی عذاب بھیجنے کی اللہ نے وجہ بیان فرما دی. انہی عذابوں میں سے والجراد، یعنی ٹڈیوں کا عذاب آج ملک ہندوستان کے اندر بھی مختلف علاقوں میں آ چکا ہے. یہ ٹڈیاں فصلوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. جو بھی عذاب آتا ہے وہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آتا ہے، گناہوں کی بدولت آتا ہے. جب نافرمانیاں عام ہو جاتی ہے تو اللہ کا عذاب نازل ہوا کرتا ہے. اللہ نے دنیا میں آخرت سنوارنے کے لیے بھیجا ہے، تو گناہوں سے بچنا اور آخرت کو سنوارنا یہ انسانوں کا کام ہے، انسانوں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پوری انسانیت کو گناہوں سے بچنے اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. شاعر کہتا ہے کہ جو کرے صدہا گناہ شام و سحر، جو کرے صدہا گناہ شام و سحر، کس طرح جنت میں ہو اس کا گزر. یہاں سے جانا ہے تجھ کو ایک دن، یہاں سے جانا ہے تجھ کو ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانہ ایک دن. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے،
کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔